الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غثع ذنب مني بسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. نہایت مختصر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور درود و سلام اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، ناظرین محترم، حاضرین محترم، اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ تعالی کا صد شکر احسان، اس کا کرم کہ اللہ تعالی نے یہ جمعۃ المبارک کی ساعتیں ہمیں نصیب فرمائی. اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس پروردگار کی مہربانیاں ہیں اور اس کا کرم ہے ہم پر. دوستوں، بس اس ضمن میں آج کے بیان میں جڑے رہیے انشاءاللہ عز و جل. آیت کریمہ کے تحت ہی مختصر تشریح کے ساتھ بیان کہ اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے. یہ ہمارا مین موضوع ہے اور یہ کیسی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نازل ہوئیں، بلکہ حشر تک اس کا نزول ہوتا رہے گا. یہ مختصر سا کلام آج انشاءاللہ آج کے جمعے میں کریں گے. اللہ رب العالمین جل شانہ قرآن پاک آیت کریمہ سورہ بقرہ 163 163 اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. عبادت کے لیے واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا. اور وہ بڑا بہت مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے. یہ مفہومی ترجمہ مختصر سا. میرے دوستوں بزرگوں، اس میں اللہ کی الوہیت ایک ہونے کی بات بتائی گئی اور دوسرا بتایا گیا کلمہ طیبہ. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک بے شمار، جس میں سنن ابن داؤد شریف میں ایک حدیث پاک سرکار علیہ السلام کی آپ لائے ہیں کہ میرے آقا، اور یہ حدیث پاک توجہ سے سنیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے لب پر، زبان پر مرتے وقت
کلمہ کلام ہوا، کلمہ ورد ہوا، زبان سے کلمہ نکلا، اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اس کو جنت عطا فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب یہ حدیث پاک کی تھوڑی سی تشریح بھی انشاءاللہ کبھی ذکر ہوا تو حدیث پاک کے موضوع پر گفتگو کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک پر بحث کی ہے امام حاکم نیشاپوری، جس کا تعارف پچھلی دفعہ ہم نے کیا، مستدرک والے، جو امام بخاری کے خاص چاہنے والوں میں سے ہیں اور صحیح حدیثیں اپنی کتابوں میں لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے ابن داؤد شریف کی، یہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے یہ حدیث، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب اس سے بڑی سند تو کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بہت بڑا محدث بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ، اور وہ سب سیاقی حدیثیں، اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ سیاقی کتابوں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک امام جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں گفتگو میں، وہ ہیں علامہ ابن عربی، جن کو شیخ الاکبر کہتے ہیں علماء، محدث اپنے زمانے کے، بہت بڑے عالم محدث ہیں۔ ان کے بارے میں ملا علی قاری، جو عربوں کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث، انہوں نے کتاب لکھی مرقات، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن عربی کا تعارف تو کرا چکا لیکن دوبارہ سن لیجئے، 637 ہجری آپ کی وفات شریف، بے شمار کتابیں ہیں، اور میں ذکر کر چکا کس طرح عطائے غوث اعظم ہیں یہ، محی الدین ابن عربی نام ہے ان کا پورا، بہت بڑے عالم اپنے وقت کے، بہت بڑے عالم، اور تصوف میں ان کا بڑا نام، جو تصوف کا انکار کرتے تھے وہ عالم ان سے الجھتے ہوئے نظر آتے تھے ان زمانے میں۔ تو آپ نے ایک کتاب لکھی تصوف کی، فتوحات مکیہ، بہت ہی زبردست کتاب، وہ آپ اللہ اکبر، یہ صرف ولی اللہ اور عالم پڑھتے ہیں، عالم بھی لکھتے ہیں کہ ہماری بھی سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے، یہ وہ ایسی کتاب علماء اور مشائخ پڑھتے آئے ہیں، بڑے بڑے جید۔ اس پر جو اعتراض کسی نے کیا اس زمانے میں، تو آپ نے کہا میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس کی دلیل کیا دوں فتوحات مکیہ کی، میں یہ کتاب کعبے کی چھت پر 1 سال تک رکھ دیتا ہوں، ظاہر بارش آئیں گی، طوفان آئیں گی، ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز ہے، وہ تو پانی کا ٹپکتے گرتے ہی مٹ جاتی ہے، میں رکھ دیتا ہوں کعبے کی چھت پہ، 1 سال بعد نکالوں گا، اگر اس میں کچھ نہیں ہوا تو آپ کہنا یہ صحیح کتاب ہے۔ اور الحمدللہ 1 سال کے بعد جب وہ کتاب وہاں سے ہٹائی گئی، نکالی گئی کعبے کی چھت سے، تو ویسی کی ویسی تھی جیسی رکھی تھی۔ اس کی حقانیت، یہ کیسی کتاب ہے فتوحات مکیہ۔ اور فصول حکم ایک اور کتاب ہے آپ کی، اور بہت ساری کتابیں ہیں بہرطور۔ آپ علامہ ابن عربی ایک حدیث پاک لائیں، ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کلمہ شریف کا، پھر انشاءاللہ رحمان الرحیم آگے اس آیت کی تشریح میں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا وظیفہ کر کے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی بندے کو کتنا کمال ہے اس کلمے کی شان تو سنو آپ، لا الہ الا اللہ، کیسا محمد رسول اللہ، جو ورد کرتے ہیں ہر وقت اللہ اکبر میں زبانوں پہ رکھتے ہیں اور وظیفہ بناتے ہیں، تو 70,000 اگر اس کی عمر میں ہو جائے، اور اس عمر ہونے کے بعد کہیں 75 بھی ہے اور وہ مر جائے، اللہ اکبر، تو اللہ کے حبیب کیا بشارت دے رہے ہیں کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں وہ سنیے، ابن عربی آگے فرماتے ہیں کہ صرف وہ بندے پر نہیں، وہ کوئی بندہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ مر جائے اور کوئی اس کے لواحقین، گھر والے، دوست، احباب، کوئی بھی اس کے پیچھے 75,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اس کو ایصال ثواب کریں، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا کمال ہے کلمہ طیبہ کا، اللہ اکبر۔ اور یہ بات رشید گنگوئی مفتی اور غیر مقلد عالم ہیں بہت بڑے، وہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لے کے آئے اس قسم کا، وہ تفصیل نہیں ہے، واقعہ کے لیے موضوع نہیں ہے تو میں لمبا تفصیل میں نہیں جاتا، وہ واقعہ لائیں اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی حیرت ہوئی کہ ہم نے کیسا معاملہ کیا، یعنی ہم نے کسی کے پیچھے 75,000 مطلب کلمہ پڑھ لیا، پہلے گئے تو اس کی قبر کے اوپر اس کی مٹی زہر آلود تھی، قبر کی مٹی، اتنا عذاب ہم نے کشف سے دیکھا لوگوں نے کہ اس پہ تو بہت عذاب ہو رہا ہے۔ اور جب ہم نے مسجد میں یہ کلمات ادا کیے، 75,000 مرتبہ کا ذکر کیا جسے ہم کرتے ہیں سویم میں، گھروں میں کرتے ہیں نا کلمہ شریف مرنے والے کا،
جب ہم نے دوبارہ اس کی مٹی پر گایا تو وہ مٹی خوشبو والی مٹی ہو گئی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ مقصد یہ نہیں، اللہ جسے چاہے، یہ ہے رحمان الرحیم۔ اب آئیے نا، آپ رحمان الرحیم اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں نا، صفاتی نام کتنے ہیں، لیکن واحد رحمت وہ صفت ہے جس میں دو صفتیں ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم، مہربان بھی ہے اور رحمت اور رحیم والا بھی ہے۔ اور کیسا رحمان والا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واللہ اعلم۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اور سنو ان 100 رحمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رحمت اس زمین پر نازل فرمائی، باقی 99 رحمتیں اپنے پاس رکھیں۔ اب سرکار فرما رہے ہیں، سرکار علیہ السلام ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، جس میں سے آپ سمجھیں بندہ رحم ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے۔ اب سب سے زیادہ رحمت ظاہر ہے ایک ماں، اگر آپ مثال دیں گے تو یار سوچیں گے تو کون ایسا بندہ ہے، ہم بھی ہوتے ہیں، سب بھی ہوتے ہیں، کسی پہ بھی ترس آ جاتا ہے، کسی پہ بھی دوست کو دوست پہ ترس آتا ہے، والد کو بچے پہ آتا ہے، لیکن ماں کی صفت جو ہے نا اس معاملے میں رحمت میں وہ ذرا زیادہ ہے۔ ماں تڑپتا ہو بچے کو کبھی نہیں دیکھ سکتی، چاہے کتنا ہی بندہ بچہ نافرمان ہو۔ خیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صفت جو ہے رحمت، وہ اللہ رب العزت نے زمین پر نازل فرمائی۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی 99 صفتیں اللہ کہاں عطا فرمائے گا؟ یعنی ایک ہی زمین پر، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک سے کتنے کتنے معاملے ہو رہے ہیں، آپ کو بتایا میں نے، یعنی ایک سے بندہ بھی رحیم ہے، ماں بھی رحیم ہے، دوست بھی رحیم ہے، عزیز بھی رحیم ہے، بندہ کسی پہ ترس کھا رہا ہے، 10,000 کوئی مظلوم ہو تو اس پہ بھی ترس آتا ہے، یہ بھی ایک رحمت کا حصہ۔ کتنی رحمت کا حصہ ایک ٹکڑے سے، ایک حصے سے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے 99 حصے جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے 99 حصے رحمت کے کہاں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے 99 رحمت آپ کو دیکھنی ہے تو کل حشر میں دیکھنا، اللہ کی 99 رحمتیں حشر میں دیکھنا۔ اور آپ واقعات کتنے سنتے ہیں، کیسے کیسے گناہ گاروں کو اللہ کہا جا جنت میں، جا جنت میں۔ ارے بھائی ایسے نہیں ہے، اللہ بڑا رحمان ہے۔ اللہ تمہاری کسی ادا سے، دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی ادا سے اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں کی برسات فرما دے گا، کسی ایک ادا سے۔ ہزاروں نیک عمل ہوں اور تمہارا ایک عمل نیک کہیں اللہ کو پسند آ گیا، وہ رحمت نازل ہوگی، حالانکہ تم گناہ گار ہو، حالانکہ تم بہت بڑے نیک کار ہو، تمہارے ایک بد عمل سے تمہاری نیکی زیرو اور تمہارے ایک نیک عمل سے ہزاروں گناہ زیرو۔ یہ ہے اللہ کی رحمتیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان رحیم ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہاں میں بات کر رہا ہوں نا ماں کی۔ آئیے اس سمز میں مفسرین نے کیا خوبصورت قلم سے بیان کیے واقع۔ ماں کی رحمت آپ سمجھتے ہیں، بچہ، ہم دیکھیں نا، ہم اللہ رب العالمین کے کتنے نافرمان ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کروڑوں اربوں نعمتیں ہمیں دی، اس کے نافرمان بالکل نا۔ تو رحمت، اس کی رحمت کے لینے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے تم آگے تو بڑھ، اللہ تجھ سے زیادہ آگے بڑھ کے رحمتیں پیش کرے گا، لیکن تو رجوع ہی نہیں کرتا۔ تو ہم برے کام کرنے، ہر کام برا کرنا، ہم ہر چیز کر لیتے ہیں لیکن نہیں کرتے تو اللہ سے رجوع نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ ارے وہ ماں جو ہے، دیکھو بچہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کبھی کبھی بچہ ماں کے لیے کہ ماں بیزار ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھو ناراض ہوتی ہے نا ماں تو 1-2 دن کے لیے، دیکھ لینا آپ بھی 2-3 دن کے لیے، لیکن وہ ناراض نہیں ہوتی ماں، اس کی فکر اس بچے پہ ہی ہوتی ہے۔ وہ بہنوں بچیوں کو بیٹیوں کو بولتی ذرا دیکھنا کس نے کھانا کھایا، حالانکہ نہیں پوچھتی، ماں نہیں پوچھتی، غصے میں ہے نا 2-3 دن جاؤ، لیکن بہنوں کو دیکھ اس نے بستر اس کا صحیح ہو گیا، اس کا کھانا صحیح ہو گیا، اس کو فکر رہتی ہے، لیکن بظاہر وہ ناراض ہے۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے مفسر، اپنے استاد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک واقعہ درج کیا اپنی کتاب میں، وہ بھی بہت بڑے محدث مفسر، کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا راستے میں، سنیے، ایک دفعہ میں راستے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ماں بچے کو مار رہی ہے، لڑکے کو اتنی بری طرح سے مار کے کہتی ہے کہ تو ایسا گستاخ ہے، ایسا نافرمان ہے، خبردار آج کے بعد میرے گھر میں گھسا، میں تیرے لیے مر گئی، تو میرے لیے مر گئی، یہ جملے ہوتے ہیں نا، جا دفع ہو جا۔ اس کو مار مار کے گھر سے بھگا دیا، اور وہ بچہ بندہ لڑکا روتا روتا جا رہا ہے،
اور سوچ رہا ہے کہ اب میں کس کے پاس جاؤں. سوچا بے دوست احباب، بولے کوئی ایسا مہربان نہیں ہے جیسی ماں ہے. روتا روتا گلی کا پورا چکر لگا کر ماں نے دروازہ بند کر لیا. وہ آ کے دروازے کے باہر، جس کو کہتے ہیں آپ صحن یا جس کو سیڑھیاں یا کچھ، وہاں بیٹھ کے روتا رہا. ایک دم ماں نے دروازہ کھلا، اچانک ماں نے دروازہ کھلا تو اچانک بیٹا وہیں رو رہا ہے. تو بیٹے سے پوچھا تو گیا نہیں؟ تجھے میں نے دفع کر دیا تھا، تجھے میں نے کہا تھا کہ تجھے یہاں نہیں رہنا ہے، جا. تو وہ رونے لگا اور رو کر کہنے لگا ماں کوئی اور گھر ہے میرا تیرے علاوہ؟ کوئی اور سنبھالنے والا ہے تجھ سے زیادہ مہربان دنیا میں میرا کہ جو مجھے سنبھالے گا؟ میں نے بہت سوچا کہ وہاں جاؤں، اس دوست کے پاس جاؤں. بولے وہ کوئی میرا نہیں ہے، جو تو ہے میری وہ اور کوئی میرا نہیں ہے. ماں نے یہ جملے سنے تو ترس کیسا آیا، سینے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے کو چومتے کہا بیٹا میں ہی تو ہوں تیری ماں، اور اس کو اندر لے گئی. اب یہاں علماء ابن کثیر اور ان کے استاد لکھتے ہیں کہ بندے دیکھ تیرا رب یہ تو نہیں کہتا کہ تو آسمان پہ آ جا یا ادھر آ جا یا ادھر آ جا. رب تو یہ بھی نہیں فرماتا کہ بھاگ کے تو ادھر آ جا ادھر آ جا. اللہ فرماتا ہے تو خالی جہاں بیٹھا ہے وہیں زبان سے رجوع کر لے، یا اللہ میں نے گناہ کیے تو مجھے معاف فرما دے. پھر اللہ فرماتا تو یہ بھی نہ کر، دل میں تو سوچ، تو دل میں بھی سوچے گا اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. ماں سرکار فرماتے ہیں ماں تو ایک گناہ رحمت والی ہے، اللہ اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ مہربان ہے. اللہ کی رحمت 70 گنا زیادہ ہے، اللہ کی 70 گنا. کہاں ایک کہاں 70، کہاں ایک والی ماں کا حال دیکھو، کہاں 70 گنا دیکھو. اللہ کب چاہے گا کہ اس کا بندہ گناہ گار رہے، کب چاہے گا کہ وہ جہنم میں جائے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائے، لیکن تم اللہ کے ہو تو جاؤ. ارے اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، نہ عبادت کرو، پھر دیکھو اور اللہ کی طرف رجوع رہو اور اللہ کو اپنا بنا کے دیکھو. اللہ سے محبت کرنا، شدید محبت کرنا سیکھو. ہر کام میں توکل علی اللہ کرنا سیکھو، پھر دیکھو کمال ہے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، سبحان اللہ، خود سکھاتا ہمیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ فرماتا ہے اے بندے تجھے کس نے فریب دیا ہے، کس چیز نے تجھے فریب دیا ہے جو تو اللہ کے کرم اور رحم سے محروم ہے. اللہ خود سکھا رہا ہے بندے کو، یار بندہ دیکھو یار سیکھ، تو اتنے گناہ کر رہا ہے پھر بھی تیری توجہ نہیں، تو اتنے معاملات کرتا ہے پھر بھی تجھے نہیں پتا کہ اللہ ایک ہے. ہر ایک معاملے میں آپ دیکھیے، یہ بات نہیں ہے کہ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ صرف رحم، آپ اپنی زندگیوں کے ہر معاملے میں دیکھیے. آپ کو توکل ہوئی کہیں نہیں ہے. آپ نوکری کر رہے ہیں تو وہاں آپ ڈبل کما رہے ہیں، کس چکر میں کہ بھلے حرام مل جائے، ملنا چاہیے. تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے. اللہ تجھے حلال میں اتنا دے گا، بے فکر ہے. جتنی روزی تیری لکھی ہے، مرد جو ماں کے بطن میں تھا فرشتوں نے ڈال دیا تجھے کہ یہ تیری روزی ہے، تو اب تو اس کو کسی بھی طریقے سے کمائے. حرام طریقے سے کمائے گا وہ حرام ہی ہے. تو نہیں سمجھتا نا حرام، تو حلال چھوٹی سی بات. تو حرام کس کو سمجھتا ہے؟ یار شراب بیچ کے تو میں نہیں روزی کما سکتا ہے نا، جوا کھیل کے تو میں روزی نہیں، یہ تو نے سوچا ہوا ہے. اور جو تو جھوٹ بول کر، جھوٹ بھی شامل ہے، توجہ کرنا، یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. روزی حرام ہے، جھوٹ بول کر کھائی ہوئی. کسی بھی ضمن میں تم نے لکھ دیا تم کما رہے ہو 2000 روپے، کہیں سے نوٹس آیا نوکری کرتے ہو، نہیں میں نوکری نہیں کرتا. سمجھنا یہ بات، یہ ہزاروں لوگوں نے کیا ہے ہمارے ملک میں. اللہ معاف کرے، روزی تیری حرام ہے. تو نے اپنی نسلوں کو حرام کر دیا. تو کیا سمجھتا ہے اللہ نہیں جانتا؟ تو نے اللہ کو دھوکہ دیتا ہے. ارے میں کہاں نوکری کرتا ہوں، کر بھی رہا ہے اور سائیڈ میں وہاں سے بھی آ رہا ہے. اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ تیرا اللہ پہ توکل نہیں ہے. اگر اس مالک کو تو امید رکھے کہ اللہ دے گا، انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا. ارے ایک بزرگ کا واقعہ سنو، کتابوں میں آیا، کیا خوبصورت واقعہ. اللہ کا ولی تھا وہ، حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میاں بیوی رہتے تھے. حضرت حبیب کا طریق یہ تھا کہ ہر وقت اللہ کرنا. انہیں مزہ ہی نہیں آتا تھا کام وام کو، بتا نا بہت سے ہم سمجھے حرام کہتے ہو جس کو بظاہر، لیکن نہیں، وہ نوکری پر دل ہی نہیں لگتا. وہ ہر وقت مسجد سے گھر آتے تو وہاں نوافل، وہاں وظائف پڑھنا شروع کر دیتے. اور بیوی ظاہر بیزار، وہ کہتی بھائی گھر میں کما کے لاؤ، کھانا نہیں ہے، نوکری کرو، کیا کرو گے، ہم بھوکے مر رہے ہیں. آخر ایک دن بیوی نے ان کو گھر سے نکال دیا اور کہا جب تک تم روزی کما کر نہیں لاؤ گے، آج آمدنی کر کے نہیں لاؤ گے، نوکری کر کے پیسے نہیں لاؤ گے، تو گھر میں داخل نہیں ہونا. وہ بیچارے اللہ والے تھے، اللہ توکل ہی ہوتی. وہ نکل کے نوکری کی تلاش میں ڈھونڈا. بندے نے کبھی کی نہ ہو نوکری تو وہ نوکری ڈھونڈنے والا بھی ایسے ہی ہوتا.
تھوڑی دیر ڈھونڈا, نہیں ملی نوکری, سیدھے مسجد میں چلے گئے. اے اللہ سے محبت تھی نا, بولا میرا دل ہی نہیں لگتا یہاں, سیدھا ذکر نوافل جو اپنے معاملات شام تک کرتے رہے. پھر شام کو سوچنے لگا اب دیکھو بیوی کی سنیں گے. گھر گئے, بولے کیا ہوا اتنا صبح سے شام تک آیا تو کیا کما کے لائے؟ بولو مالک نے کہا ابھی کل دے گا پیسے, کل دے گا مالک مطلب آپ سمجھیں, انہوں نے مالک یہاں کہا بھائی جس کے لیے میں نے وظیفہ پڑھا ہے, جس کے لیے ذکر کیا, بس اس کو کہا کہ تو ہی سنبھالنا, اب میری بسر کی بات نہیں, توکل ہے نا. دیکھو اللہ دیکھو اب توکل لکھا ہے کتابوں میں. اب وہ گھر گئے, بیوی کی اچھا دوسرے دن دے گا, چلے گئے. دوسرے دن صبح لٹکار دیا, چلو بھاگو آج تو لے کے آنا. دوسرے دن پھر کہاں ملا, پھر وہ ڈھونڈا نوکری نہیں ملی. اللہ پورا دن مسجد میں گھر میں گزار گئے. شام کو اپنے ٹائم پہ پہنچے گھر پہ. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولا 2 دن ہو گئے. بولا 2 دن کے بعد ایک ساتھ دوں گا. تو بیوی کہا یہ کون سا تیرا مالک ہے جہاں بھوکے مر رہے ہیں, ایک دن کا کھانے کا نہیں اور تجھے 2 دن کے بعد وہ دے گا؟ روز سب کو دیتا تجھے. اور سن لے اگر کل نہیں لایا نا تو گھر میں آنا نہیں, گھر میں گھسنا نہیں, بتا دوں دروازہ تیرے کو نہیں چھوڑوں گی. اور یہ جو معاملات تانزان کرتے ہیں نا شوہروں کے ساتھ بیوی کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ سمجھ لے. اب وہ گیا, اسی طرح ڈھونڈا, نہیں ملی. واپس مسجد میں, اب اللہ کی بارگاہ, اللہ آج تو عزت رکھ لینا ورنہ تو یہ بے عزتی کرنے میں کسر نہیں چھوڑے گی, آج تو گھسنے ہی نہیں دے گی. اب اس دن انہوں نے زیادہ ٹائم مسجد میں لگایا کہ اب یہ سو جائے نا, چپ چاپ دروازہ اپنا کھول کے بھاگ کے سو جاؤں گا میں بھی, تو یہ سوئی پڑی ہوگی. اب دیکھیے گئے رات کو, دیکھو اللہ کی مہربانی, اللہ پہ توکل کرو یار. وہ تو اللہ کی عبادت میں ہی لگا تھا نا, اللہ جانتا ہے نا اس بندے کی نیت. نوکری نہیں ملی ڈھونڈتا رہا, لیکن اللہ پہ اس کا توکل تھا نا. تیسرے دن گھر پہنچا اور چپ چاپ تالا کھول کے جیسے بیٹھا تو بیوی بیٹھی ہوئی ہے صحن کے اندر چارپائی پہ, خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو لگائی ہوئی. اس نے حیرت کر کے اس کو دیکھا, اور پھر جب اس کو خوشبو آئی تو طرح طرح کے کھانے پک رہے ہیں گھر میں, اس کی خوشبو. اس نے کہا یا اللہ میں کہیں غلط گھر میں تو نہیں آیا؟ بیوی نے کہا ارے واہ کمال ہو گیا میاں صاحب. بولے کیا ہوا؟ ارے بھائی تیرا جو مالک ہے نا زبردست ہے, اس نے تجھے تو پیسے نہیں دیے, اپنے آدمیوں کے ساتھ سارا سامان میرے گھر میں پہنچا دیا. بولے اچھا. وہ اندر گئے, جب دیکھا تو اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں نے دیکھا کہ گھر میں ہر چیز کی جو ہم خواہش کرتے ہیں نا, کھانے پینے رہنے پہننے کپڑا سون چیزیں سب چیز موجود ہے. میں حیرت میں پڑ گیا. میرا تو عقیدہ تھا, میرا تو ایمان ایک تھا نا دل میں کہ معاملہ کہیں اور ہے. میں نے کہا بیگم یہ آئے کہاں سے؟ بولے 3-4 بندے آئے تھے, زبردست سارا سامان رکھ گئے اور کہہ رہے تیرے جو میاں مزدوری جہاں کرتا تھا ہم نے اس کی اجرت دے دی ہے. تو بولے اچھا میں تو مسجد میں ہی ہوتا تھا. وہ سوچ رہے میں تو مسجد میں ہی ہوتا تھا, میری اجرت کہاں تھی؟ پھر بولا اچھا. تو بولا ہاں سنو, وہ پیغام بھی دے گئے, وہ فرشتے کہہ گئے کہ ان کے مالک, ان کو کہنا کہ ان کا مالک کا حکم ہے اسی طرح نوکری کرتا رہے تجھے مال ملتا رہے گا. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں, یہ ہے رحمت رب العالمین جل شانہ کی. صرف اس کے ہو کے تو دیکھو نا یار, بات وہی ہے نا, ہم باتونی تو ہیں, نعرے لگانے والے تو ہیں, کہنے والے بھی خوب ہیں. کبھی اللہ کے بن کے دیکھو ایک دفعہ انشاءاللہ, پھر دیکھو اللہ رب العالمین تم پر کتنا مہربان ہوتا ہے. یہی باتیں یہاں ہو رہی ہیں, ایسی باتیں یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کی. تو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں بنی اسرائیل کے واقعات, ایسا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں, بہت سارے واقعات ہیں نا. 99 قتل کر لیے, یار قاتل ہے, بڑا عالم اس کو کہہ رہا ہے او بھائی 99 کے بعد اللہ تجھے چھوڑے گا, ابے تجھے جہنم کی سب سے بڑی آگ میں ڈالے گا. تو وہ قاتل جو تھا اس نے کہا یار تو بھی بہت بڑا خطرناک لگتا ہے, میں تیرے پاس دعا کرانے کے لیے آیا, تو مجھے اللہ سے ڈرا رہا ہے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 ہو گئے نا قاتل. اب اس کو رحمت ملی نا, اللہ نے رحمت عطا کی, اس وجہ سے اس کی نیت سچی تھی, وہ اللہ کی رحمت کا تائب تھا, مطلب اس کو قائل تھا کہ اللہ کی رحمت ملے گی مجھے. میں نے بھلے 99 کیے اور وہ اس کو ملی اور اس کو اللہ نے جنت عطا فرمائی نا. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی سن لیں چلتے چلتے, پھر چلتے ہیں محشر کی طرف. میرے دوستو بزرگ, محشر میں 99 رحمتیں ہیں, اندازہ نہیں ہے آپ کو. بس اللہ اکبر, کتنے واقعات حدیث کے کتب کے اندر پورے لکھے پڑے, اور وہ بھی اللہ کی رحمتیں. ہم تو ابھی بیان کر رہے تھے پچھلے دفعے اللہ کے محبوب کے معاملات, اللہ کے ولیوں کے معاملات. ارے حقیقی رحمت تو دیکھو تم, دینے والا تو وہی ہے. اگر وہ نہ دے تو نہ کوئی نبی کو رحمت ملے, نہ کوئی ولی کو رحمت ملے. یاد رکھنا, حقیقی ہمارا یہی عقیدہ ہے جو سمجھیں آپ لوگ کہ دینے والا حقیقی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا کرے. وہ کسی بڑے کو عطا کر دے یا کسی بڑے تاجور بادشاہ کو عطا کر دے, نہ کرے تو بادشاہوں کو نہ کرے, کرے تو کسی غریب کو کر دے. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں, تب وہ واقعہ بیان کر رہا تھا میں. پڑھیے درود محبت کے ساتھ, اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا
و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے دوستوں، بات ہو رہی تھی اللہ کی رحمتوں کی۔ اللہ کی رحمتوں کی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح فاحشہ کا معاملہ آیا، کس طرح رحمت اللہ رب العالمین نے اس گناہ گاروں پر کی۔ اسی طرح اللہ تعالی رب العالمین کی رحمتیں اگر آپ حشر میں دیکھیں، وہ جو واقعہ میرے ذہن میں تھا، دیکھو کبھی کبھی نکل جاتا ہے باتوں میں، اب دوسری طرف ہٹ جاتا ہے، تو بڑا خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں اچانک آ گیا تھا۔ میں نے کہا یار وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کیسا تھا۔ خیر، آئیے ہم چلتے ہیں حشر کی طرف۔ حشر کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی کتنی ہیں؟ 99۔ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ اور ایک رحمت صرف دنیا میں، اور سارے کام چل رہے ہیں جو بیان ہوئے، کیسے کیسے کمالات بیان ہو رہے ہیں نا۔ وہ فاحشہ عورت کی بات کر رہا تھا میں، کو فاحشہ عورت جو ہے جسم بیچنے والی، جس کو آپ سمجھتے ہیں، عرف عام میں کہتے ہیں، وہ اللہ کی دیکھو رحمت کیسی رحمت ہوتی ہے، آپ اندازہ کرو۔ وہ فاحشہ عورت اپنا جسم بیچنے جا رہی تھی، اپنا کام جو تھا اس کو کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ یہ میرے مولا کی ہدایت دیکھو یار، وہ جا رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے مر رہا ہے، بلا رہا ہے، اور کنواں برابر میں، وہ کنویں کی طرف جانے کی کوشش کرتا، جا نہیں پاتا۔ اب پانی میں ظاہر وہ جھک تو نہیں سکتا، پانی اس کو کیسے ملے، اور زبان اس کی باہر نکلی۔ یہ عورت جا کہیں اور رہی تھی، گناہوں کے اندر مکمل اس کی فہرست، اس کی کتاب میں نیکیوں کا نام نہیں ہے، گناہ ہی گناہ۔ اس نے دیکھا یار، ترس آ گیا، اس پہ بھی رحم آیا نا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، دیکھو رحم کرنا اللہ کی صفت ہے۔ آج تم رحم کرتے ہو کسی بندوں پر، کسی معاملے میں، کسی پر بھی، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ کتا بلبلا رہا ہے، اس نے اپنا دوپٹہ چادر نکالی اور کنویں میں ڈالی، کنویں میں ڈال کر بھگو کر نچوڑ کر اس کو پانی پلایا، اس کتے کو خوب یہاں یہ پانی پلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا، فرشتے ادھر آؤ، اس کی کتاب تو لاؤ، یا رب العالمین گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ارے صاف کر دو اس کی گناہوں کی کتابوں کو، اب اس کی جگہ لکھ دو یہ اللہ کی پیاری ولیہ ہے۔ اس کو ہدایت مل گئی، اس کو ایسی رحمت ملی کہ وہ وقت کی ولیہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے گناہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، کبھی پلٹ کر نہیں گئی۔ تو میرے دوستو، ایک کام دیکھو اچھا ہو جائے اور اللہ کی رحمت انتظار کرتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، صرف رحمت کا ایک چھینٹا کہہ سکتے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا گرتا تیرا، جے ایک قطرہ مینوں بخشے کم بن جاوے میرا، جے ایک قطرہ مینوں بخشے کم بن جاوے میرا۔ اللہ اکبر، ایک قطرہ تمہیں مل جائے رحمت کا نا، لیکن اللہ فرماتا آ تو سری نا۔ اللہ اس لیے تو فرماتا یا انسان ما غرک بربک الکریم، ارے تجھے کس چیز نے فریب میں رکھا ہے میری رحمت و کرم سے؟ آنا ہے نا، جب اللہ ہے تو پھر کہاں تو ادھر ادھر مارا پھرتا ہے، کہاں تو الٹے سیدھے کام کر کے رزق کمانا چاہتا ہے؟ ارے اللہ نے تیرا وعدہ کیا ہے، اللہ تو جانوروں کو، پرندوں چرندوں کو روزی دیتا ہے، تو تجھے روزی نہیں دے گا کہ تو سمجھتا ہے کہ میں 2 نمبر کام کر لوں اور رزق کما لوں اور اپنی نسلوں کو حرام کمائی سے کھلا کر ان کی بھی حالتوں اور ان کی بھی نسلوں کو خراب کروں؟ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کی رحمت بڑی چیز ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آؤ حشر کے منظر کی طرف چلتے ہیں۔ حشر کا منظر دیکھو آپ، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بندہ تھا، مثال بندہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کام پر چلیں تو، وہ جب بھی گناہ کرتا تو توبہ کرتا، اور اس کو امید تھی کہ اللہ کی رحمت سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، بڑی بات ہے۔ لیکن اس میں بہت سارے مسئلے علماء نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جان کر کے سوچو یار گناہ کرتا رہے تو استغفر اللہ، پھر اللہ کے عذاب کا بھی انتظار کرنا، ایسا نہیں۔ وہ تو اس کی نیت پہ تھا۔ گناہ ہو جاتے ہیں غیر شعوری طور پہ، انسان کی غیر معاملات کے بشری تقاضے کے تحت ہو جاتے ہیں، اور پھر ہو جائیں تو فوراً رجوع، یا اللہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، آج یہ معاملہ ہو گیا، آج یہ معاملہ ہو گیا، اللہ تیرے سے معافی مانگتا ہوں، اور وہ دل سے، اور اللہ جانتا ہے تیرے دل کا حال، تو بھلے نہ کچھ بھی کر دکھاوے کے لیے، لیکن اللہ جانتا۔ وہ اس طرح ہی کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا اور حشر میں جب وہ پیش ہوگا تو ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ گناہوں سے لتڑا پتڑا، ظاہر ہے۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اس کے سب سے چھوٹے گناہ لے کر آؤ میرے پاس۔ اے ہائے اللہ، وہ ایک دم چونکے گا، یا اللہ
یہ پہاڑ ہے بڑے بڑے گناہوں کا، تم چھوٹے سے اسٹارٹ کر رہا ہے مالک، میں تو گیا۔ یعنی چھوٹے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، چھوٹے موٹے ہمارے کتنے ہوں گے، وہ چھوٹے موٹے میں وہ سوچ رہا ہے کہ اب تو جہنم اس پہ ہی لکھ دی جائے گی، تو ابھی بڑے گناہ کا معاملہ تو آنا ہی نہیں ہے، بڑے گناہ کیا ہوں گے؟ اللہ فرمائیں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو لاؤ فرشتوں۔ اب یہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ بندہ کیا تھا؟ امیدوار کرم رب العالمین تھا، اللہ کی امید پر قائم تھا، وہ مرتے دم تک وہ یہی سوچتا رہا جب بھی ہو توبہ کر لوں توبہ کر لوں، لیکن کوئی چیز رہ گئی مرنے کے بعد تو ہمارا تو یہ حال ہے نا، ہمارا تو یہ حال ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت روئے امت کے لیے جب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا جہنم میں ایسا درجہ ہے جہاں آپ کی امت کے گناہ گار جائیں گے۔ نبی علیہ السلام روئے، میرے امت کے گناہ گار تو گناہ بہت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں اتنا روتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں جبریل تو نے تو کہا کہ میری امت کے گناہ گار، تو میری امت کے گناہ گار 1-2 کروڑوں ہوں گے، وہ سب جہنم کے درجے میں جائیں گے۔ نہ اللہ کی بارگاہ 1:10 میں جبریل علیہ السلام پہنچتے اور فرماتے ہیں یا رب العالمین تیرے محبوب کا یہ معاملہ ہے۔ تو بولے اچھا جہاں میرے محبوب علیہ السلام کو کہہ دے فکر نہ کرو، 1 سال پہلے مرنے سے کوئی رجوع کر لے گا، مجھے توبہ کر لے گا، میں اس کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دوں گا۔ کتنے؟ 1 سال، یاد رکھنا ہے اس کے میتھمیٹک کا معاملہ نہیں، 1 سال، تاکہ تمہیں بھی یاد رہے 1 سال پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے جبریل وہ جو بقیہ سال بچے گا اس کا مرنے سے پہلے، تو جانتا ہے میرے امتی کیسے ہیں؟ میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، وہ اتنے گناہ کر لیں گے کہ پھر پہاڑ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر پہاڑ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی وہی ادھر جہنم میں جائیں گے۔ نہیں، حل من مزید، اللہ فرمائے گا 1 مہینہ، مختصر کر رہا ہوں بات، 1 مہینہ، چلو 1 مہینے پہلے مرنے سے، پھر سرکار نہیں مانیں گے، پھر بولا اچھا چلو اپنے حبیب سے، اپنے میرے حبیب سے کہہ دو 1 دن، مرنے سے 1 دن پہلے تو بسنا۔ نبی علیہ السلام فرمایا ارے 1 دن پہاڑ جتنے گناہ کر لیں گے یا رب العالمین، تو فرمایا چلو اس کو 1 گھنٹے پہلے، اے ہے اللہ رب العالمین، حدیث ہے یہ، 1 گھنٹے پہلے، تو اللہ کے حبیب فرمائیں گے وہ 1 گھنٹہ بھی میری امت کے لیے بھاری ہے، پتہ نہیں کتنے 1 گھنٹے میں ہے نا بھائی، 1 گھنٹے میں کر لیتے نا، کتنے اربوں کر لیتے، خربوں کر لیتے، 1 گھنٹے کے اندر موبائل پہ کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے نہیں، اس نے زن سب کے لیے جو کرتے ہیں 1 گھنٹے میں۔ تو سرکار علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کا کلام دیکھو، اللہ فرماتا ہے محبوب فکر نہ کرو، بس چلو 1 گھنٹہ بھی نہیں، 1 مہینہ بھی نہیں، 1 سال بھی نہیں، جس وقت نزا کی کیفیت سے پہلے مر رہا ہوگا، موت آنے سے پہلے اس نے دعا مانگ لی مجھ سے استغفار کر لیا، مجھ سے توبہ کر لی، ارے وہ بھی نہیں، زبان بھی نہ ہلے، اگر دل میں بھی اس نے مرنے سے پہلے لمحے پہلے اس نے مجھ سے توبہ کر لی، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ کیسا رحمان ہے یار، کیسی رحمت ہے، دیکھو نا، پھر اتنا ہونے کے باوجود ہمارا یہ حال، اتنی مہلت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ہم ڈھیٹ کے ڈھیٹ ہیں، پھر بھی انتظار کرتے ہیں نا بہت سے لوگ، یار ابھی کہاں حج پہ جا رہا ہو، ابھی کہاں بھائی، ابھی تو یار 40-50 سال کی عمر میں کہاں حج پڑھوا رہا ہے، استغفر اللہ، ابھی 60-70 کے داڑھی شریف رکھ لو، ابھی کہا کہ یار ابھی بس 70-80 برس کے ہوں گے، ہاں جب ہم اس عمر میں ہوں گے یہی باتیں ہوتی ہیں نا، ابھی کہاں اور ابھی میں ابھی ہو گیا مر گیا۔ اب آپ بتاؤ مہلت ملی اس کو؟ مہلت تو اس کو ملتی ہے، یاد رکھو معافی کی مہلت بھی اللہ کے کرم سے ملتی ہے، جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، ورنہ اچھے چلے گئے، ہم نے اچھے دیکھے چلے گئے، ورنہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پہلے بتایا تھا بیٹا اب تو جانے والا ہے، کر سکتا ہے تو کر لے توبہ، اللہ اکبر، موقع دیتا اللہ، اور وہ توبہ کر کے نایاب ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب گناہ لکھے گئے نا، اس کے گناہ سامنے آئے نا، تو گناہ سامنے آئے چھوٹے صغیرہ، اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کے گناہ تو لاؤ چھوٹے، تو وہ تو بندہ یہی سوچ رہا ہے نا، یار میں نے آخری عمر میں پتہ نہیں توبہ کی نہ کی، مرنے سے پہلے پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک مر گیا، تو یہ تو گناہوں کا ڈھیر، اور کبیرہ تو اتنے ہیں، تو وہ تو اس میں تو میں جہنم میں جاؤں گا، میں تو صغیرہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا ایسا کرو فرشتوں، اس کے چھوٹے جتنے گناہ ہیں اس سب کو کنورٹ کر دو نیکیوں میں، آئے ہے، اس کے گناہوں کو رحمت دیکھو، اس کی گناہوں کو کیا کر دو؟ نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ اللہ اکبر، بندہ دیکھے گا یا اللہ، امید تو تجھ سے یہی تھی کہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحمت والا ہے، تیری رحمت ہونی ہے، لیکن اب یہ مسئلہ تو ہو گیا، اب یہ جو کبیرہ گناہ ہے یہ تو میرے اس نیکی کے برابر میں نہیں ہے، جب وہ تیرے گناہ آئیں گے تو گناہ کا پلڑا بہت بھاری ہوگا، نیکی کم، وہ تو جہنم ملے گی۔ اللہ فرمائے گا لاؤ نا اس کے کبیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائے گا اس بندے کے بھی کبیرہ گناہوں کو تمام نیکیوں میں منتقل کر دو۔
او اللہ فرمایا گئے بندے تو سوچتا ہے میری رحمت کے لیے، میں جانتا ہوں دنیا میں تو میری رحمت کا امیدوار تھا، ہر وقت جب تو برا کام کرتا مجھ سے توبہ کرتا اور رحمت کا متلاشی رہتا تھا، تو آج میں ایسا کیوں تجھے چھوڑوں گا؟ جا، میں نے آج تجھے خالی مغفرت ہی نہیں دی، میں نے تجھے جنت ہی نہیں دی، بلکہ جنت میں نے اپنے رحمت کی چادر کے ساتھ تجھے داخل کیا، رحمت کے ساتھ۔ اللہ اکبر، جو اللہ پڑھیے درود پاک محبت کے ساتھ۔ جو رحمت ہو شامل حال تیری، جو رحمت ہو تیری شامل حال میری، ہے جنت ٹھکانہ میرا میرے مولا، ہے جنت، بے شک کہو آمین، ہے جنت ٹھکانہ میرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، سب کو گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان ارے تجھے تو خبر ہے ستار، وہ عیب جاننے والا ہے، میرا مالک سے بڑا کون ہے جو تمہارے عیب چھپاتا ہے؟ گناہیں کر کر کے کمرے میں بند کر کے کیا کیا کرتے ہو، باہر آتے ہو تو پارسا، سب کہتے ہیں بڑا ولی اللہ، بڑا پارسا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تیرے تنہائی کے گناہوں کو بھی، تیرے معاملات کو بھی، لیکن کیسا ہے، پچھلی امتیں تھیں نا، رات کو کوئی زنا یا جوا کھیل لے، صبح اٹھتے فرشتے ان کے دروازے پہ لکھ دیتے رات کو اس نے فلاں فلاں جنا کیا، فلاں فلاں جوا کھیلا، سارے محلے کے لوگ اس کے تان سان کرتے تھے، اس کی پوچھی کرتے تھے۔ اے محبوب علیہ السلام کی امتوں، تم امتیوں، تم دیکھو اللہ کے حبیب کے صدقے اللہ نے یہ نہیں کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میرے عیبوں کو تو چھپا میرے مولا، میرے عیبوں کو تو چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔